الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق کیا لیں گے؟ انشاءاللہ سونے کے آداب۔ ہم کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو انشاءاللہ عمل کریں گے، اور ایک مرتبہ یاد کریں گے کیا کیا چیز ہماری زندگی میں ہے سوتے وقت، اور جو چیز نہیں ہے انشاءاللہ اس کو کرنے کی پوری کوشش بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے، اور خود بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ آپ سب ارادہ کریے، اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ انشاءاللہ آج ہی سے، ابھی سے سننے کے بعد ہی ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ ہم سب مل کے اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ سننے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ جو چیز سنیں اسے ہم خود بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائے، اور نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ سب سے پہلے کیا ہے، سوتے وقت ہم سب چیزوں سے فارغ ہو گئے، سونے کے لیے جا رہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں وضو کرنا ہے، باوضو سونا ہے۔ پتہ نہیں اس کس حالت میں موت آ گئی، سوتے وقت موت آ گئی، تو باوضو رہیں گے تو بہت ثواب ہے انشاءاللہ۔ آپ سب سے پہلے وضو کریں، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانا ہے ہمیں۔ 3 سلائی سرما لگا کر سونا نبی کی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اب ہم بستر پر آ گئے تو کیا کرنا ہے؟ بستر کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے اچھی طریقے سے، تاکہ کوئی بھی اذیت دینے والی چیز ہو، کوئی بھی چھوٹی موٹی کیڑے وغیرہ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ زمین پہ سو رہے ہیں تو بستر کو تھوڑا دیوار سے ہٹا کر، الگ کر کے تھوڑا بستر بچھانا ہے، تاکہ جو بھی چیز ہو، خدا نخواستہ کوئی چیز گزر رہی ہو، وہ چلی جائے آسانی سے، کیڑے مکوڑے وغیرہ ہو۔ بستر اگر دیوار سے لگ کر ہو تو بستر پہ آنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اگر زمین ایسی ہم اگر بستر کو زمین سے تھوڑا دور رکھیں گے تو جانے میں آسانی ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی چیز آئے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ بستر پر ہم لیٹ گئے تو تسبیحات فاطمہ پڑھ کر سونا ہے۔ تسبیحات فاطمہ ہم سب کو پتہ ہے۔ تسبیحات فاطمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تینوں تسبیحوں کو پڑھ کر سونا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی، میں پورے دن کا مشکیزہ اٹھا کر بدن پر گٹھے آ گئے، میں کافی تھک جاتی ہوں، کوئی مجھے ایک باندی کا انتظام کروائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ میں تجھے باندی سے بھی اچھی ایک چیز بتاؤں بیٹا، کہ تو ان 3 تسبیح کی پابندی کر، جو سارے تھکان کو حل کر دے گی۔ تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھ کر سوئیں گے، دیکھیے اپنے آپ ساری تھکان باڈی کی سب دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چاروں کل، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان چاروں کل کو پڑھ کر سونا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، دونوں ہاتھوں پہ پھونکے، چاروں کل پڑھ کر دونوں ہاتھ پہ پھونکے پورے بدن پہ پھیرنا ہے، اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے۔ خاص عمل ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں بری چیزوں سے، بری سائے وغیرہ سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اب میں جو عمل بتا رہی وہ انشاءاللہ پوری کوشش کرے کہ یہ سارا عمل ہم مغرب بعد کے معمولات میں رکھیں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس، مغرب عشاء کے بیچ میں، تو انشاءاللہ مغرب بعد کا یہ معمولات کر لے کہ سونے سے پہلے ہم یہ معمولات کر سوئے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، سورہ ملک، سورہ سجدہ پڑھ کر سونا ہے۔ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات ملے گی، ان دونوں صورتوں کا یہ فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سوتے وقت جیسے سونے کے لیے لیٹے تو سونے کی دعا پڑھنا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس کے بعد دائنے گال کے نیچے دائنا ہاتھ رکھنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر سونا ہے، سیدھی کروٹ سونا ہے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر سونا ہے۔ نیند جب تک نہ آئے تو فون وغیرہ، ٹی وی وغیرہ، ان سب سے پرہیز کرے۔ موسٹلی لوگ فون دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سب سے بچائے انشاءاللہ۔ فون کی جگہ اللہ کا ذکر کرے، دین کی باتیں، قرآن کی آیت، تسبیح پڑھ کر سونا ہے انشاءاللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ کا ورد رکھے سوتے وقت اور جاگتے وقت،
سوتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اپنے دن کا آغاز کرے، اس کی دنیا اس کے دین پر مدد کرے گی۔ انشاءاللہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے ہی سوئیں گے، کلمہ پڑھتے پڑھتے سوئے اور انشاءاللہ اٹھتے ساتھ ہی ہماری زبان سے کلمہ نکلے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑے دن ہی عمل کریں گے نا، انشاءاللہ اپنے آپ ہم اس پہ دائمی عمل پہ ہم انشاءاللہ اتر جائیں گے۔ پیٹ کے بل بالکل بھی نہیں سونا ہے، جتنا ہو سکے کوشش کرے پیٹ کے بل سونا ہی نہیں ہے۔ یہ پیٹ کے بل سونا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہے، ہم انشاءاللہ اس سے بچیں گے۔ اور چھت پر کھلے آسمان کے نیچے بھی نہیں سونا ہے۔ گاؤں وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہ کھلے آسمان کے نیچے سونا ہے، پھر کہیں ایسے آؤٹنگ کے لیے گئے، کہیں باہر گئے تو چھت پر سوئے، ایک ساتھ سب فرینڈز فیملیز ہوتے ہیں تو ایک ساتھ سوتے ہیں، بالکل بھی غلط ہے۔ چھت پر جتنا ہو سکے بالکل نہیں سونا ہے، وہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کے سے بالکل پرہیز کرنا ہے، کھلے آسمان میں نہیں، جتنا ہو سکے آڑ میں سونا ہے، گھروں کے اندر سونا ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ بچے ہیں جب وہ بڑے ہو جائے، بالغ ہو جائے تو بہتر ہے ہمیں ان کا بستر بالکل الگ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دو، چاہے پھر وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ انشاءاللہ یہ ساری سنتوں پہ ہم آج سے عمل کریں گے اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی انشاءاللہ ہم فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔